محدثین کرام کیا کرتے ہیں؟ حضور بانی جامع دامع علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ محدثین کرام حدیث کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں اور راویوں کے متعلق جرح و تعدیل کرتے ہیں کہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے۔ یہ حکم لگانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ محدثین کرام کا کام ہے۔ اور محدثین بھی قابل احترام ہے، رسول پاک کی احادیث کو سنتے ہیں، جمع کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس میں جرح و تعدیل کرتے ہیں، یہ محدثین کرام کا کام ہے۔ لیکن حدیث پاک کا یہ تو ظاہر ہوا، لیکن حدیث پاک کو سمجھنا، رسول پاک کی حدیث کا جو مفہوم ہے، جو منشا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک جو بیان فرمائی ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ مفہوم کو سمجھنا یہ محدثین کا کام نہیں، یہ فقہاء کرام کا کام ہے۔ فقہاء حدیث کو سمجھتے ہیں، اس سے معنی نکالتے ہیں، مفہوم نکالتے ہیں۔ مثال کی طور پر ایک مختصر سی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث پاک ہے۔ ہمارے گھر کے بچوں کو یاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث پاک تو ہے، لیکن اس حدیث سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں؟ حدیث پاک دیکھنے میں آدھی سطر کی معلوم ہوتی ہے، لیکن فقہاء کرام نے جن کے سینے فقہ سے مالا مال ہے، انہوں نے اس آدھی سطر کی حدیث پاک سے ایسا فیض حاصل کیا کہ انہوں نے ہزاروں صفحات اس حدیث پاک پر لکھ دیے ہیں۔ اس کی تشریحات، اس کی توضیحات، اس ایک حدیث کے جملے کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے، اور اس سمندر کو ہر کوئی نہیں جانتا، وہی لوگ جانتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے فقہ کے علم سے مالا مال فرمایا ہے۔ جو فقیہ ہوتے ہیں اس سمندر کی گہرائی میں پہنچتے ہیں، اس سمندر سے غوطہ زن رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ویسے فقہاء کرام ایک ایک حدیث پاک پر سینکڑوں کی تعداد میں صفحات پر صفحات لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا حدیث کو پڑھنا اور ہے، حدیث پاک کو یاد کرنا اور ہے، حدیث پاک کے الفاظ کی حفاظت کرنا اور ہے، لیکن حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنا، رسول پاک کے فرامین کا مقصد سمجھنا، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ فقہاء کرام کا کام ہوا۔ حدیث پاک کے مفہوم کو وہ سمجھا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف، ابو داود، سنن دارمی اور بیہقی کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس بندے کو خوشحال رکھے جو میری حدیث کو سنا کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے اور دوسروں تک اسے پہنچا دیا کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کے ابتدائی یہ جو جملے ہیں، اس سے محدثین کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ محدثین کرام حضور کی احادیث کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سینے میں محفوظ رکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو پہنچا دیے کرتے ہیں۔ لیکن آگے میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو محدثین کا کام ہوا، آگے کا کام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جن کے سینوں میں حدیث تو یاد رہتی ہے، لیکن ان کو حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، منشاء مصطفیٰ کیا ہے، اس بات کا علم انہیں نہیں ہوا کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا
جن کو یہ محدثین حدیث پہنچاتے ہیں، بہت سے فقہاء کرام جب وہ حدیث کو سنتے ہیں تو ان کے پاس اس حدیث کے بارے میں صحیح مفہوم ہوا کرتا ہے، صحیح مطلب ہوا کرتا ہے، منشأ مصطفیٰ کو پہنچا کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام بانی جامع دامیہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ دیکھو، حدیث پاک کی روایت کرنا بھی باعث فضیلت، حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنا بھی باعث فضیلت، لیکن دونوں میں رتبہ کس کا اونچا ہے؟ حدیث یاد کر کے محفوظ کر کے سنانے والے کو محدث کہتے ہیں، اور حدیث پاک کو سن کر اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے مطلب کو سمجھنا اور دنیا کو رسول پاک کا منشا سنانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ فقہاء کرام کا کام ہے۔ فرماتے ہیں محدثین بھی عظمتوں کے تاجدار ہے، فقہاء بھی عظمتوں کے تاجدار ہے، لیکن دونوں میں رتبہ کس کا اونچا ہے؟ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں دونوں میں رتبہ فقہاء کرام کا رتبہ اونچا ہوا کرتا ہے۔ جو فقیہ ہے ان کا درجہ اونچا ہے، بلند و بالا ہے، چونکہ حدیث پاک سنانے کا مفہوم یہی ہے تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حضور کے فرمان کو سمجھ سکے، اور یہ سمجھنا یہ فقہاء کرام کے پاس ہوا کرتا ہے۔ تو الغرض